الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. قابل احترام علماء کرام کے دعا اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ 2 روزہ پیام انسانیت کانفرنس آپ کے یہاں رکھا گیا ہے، اور یہ پہلی رات تھی جو آپ کے سامنے قریب پہلی رات ختم ہونے والی ہے، اور مجھ سے پہلے بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام نے آپ کے سامنے خطاب کیا، اور بہت ہی علمی باتیں آپ کے سامنے ان لوگوں نے رکھی۔ مجھ سے قبل ابھی میرے محترم دوست فضل الرحمن سراجی حفظہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی زندگی کے تعلق سے آپ کے سامنے پرمغزہ خطاب کیا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اس روئے زمین کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور روئے زمین کے اندر انسانوں کو
زندگی گزارنے کے لیے یا انسانوں کو زندگی گزارنے کے طریقوں کو بتانے کے لیے بے شمار نبیوں کو، رشیوں کو، منیوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ اور ہر دور میں بھیجا، اور نبی آئے اور ان لوگوں نے اپنی قوم کو دنیا میں جینے کا طریقہ بتایا۔ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا نبی ضرور آیا جس نے اپنی قوم کو اللہ کے تعلق سے بتایا اور دنیا میں جینے کا طریقہ بتایا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور آیا۔ ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا نبی اور ایسا رسول اور ایسا پیغمبر ضرور آیا جس نے اپنی قوم کو ڈرایا، اپنے قوم والوں کو سمجھایا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اگر یہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے خوشنودی پاؤ گے، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور یہ کرو گے تو تم پھر جہنم کے اندر جاؤ گے۔ ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈرانے والا ضرور بھیجا۔ تمام نبیوں کا اور رسولوں کا، پیغمبروں کا نام تو آپ کے اندر، آپ کو قرآن و حدیث کے اندر تو نہیں ملے گا، لیکن آپ کو اتنا ضرور ملے گا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے بہت سے رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا، بہت سے نبیوں کو، رشیوں کو، منیوں کو۔ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے بہت سے نبیوں کو بھیجا۔ 24 نبیوں کا تو ذکر، 25 نبیوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور نوح علیہ السلام اس دھرتی کے اندر جب آئے تو آپ نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 100 سال نہیں بلکہ 950 سال لوگوں کو بتاتے رہے، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ قوم نوح کے بعد دیگر قومیں بھی آئی، اور دوسری قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ذرا دیکھیے، بڑے نبی ہیں، بہت ہی زبردست طریقے سے نبی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ اس نبی نے بھی اپنی قوم کو اور اپنے قوم کے لوگوں کو اس نبی نے بھی ڈرایا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیں گے تو حضرت لوط نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اور اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا مت کرو۔ شعیب علیہ السلام جو کہ مدین کی طرف بھیجے گئے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، پوجا کرو، بھکتی کرو، اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم کے اندر جب برائیاں دیکھی اور بہت ساری برائیاں دیکھی تو ہر برائیوں کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم لوگوں کے مال کو پورا لو، اور لوگوں کے مال کو جب دینے کی باری آئے تو کم کر کے دیا کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور خاص کر کے حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری ماننے والی قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، تم ڈکیتی مت کرو، چوری مت کرو، اور تم کسی کے مال پر ناجائز قبضہ مت کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
मुफसिदीन, ऐ मेरी कौम के लोगों ज़मीन के अंदर फसाद भी मत करो। पता ये चला कुरान की आयतों से कि हर कौम के अंदर डराने वाला आया, और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते हैं मैं तुम्हारे तरफ डराने वाला और तुम्हारे तरफ बशारत सुनाने वाला बना करके भेजा गया हूँ। नबी अकरम की जिंदगी देखिए, आपने ये नहीं कहा किसी पीर का दामन थाम लोगे तो जन्नत में चले जाओगे। आज पीरी और मुरीदी वाला मसला बहुत सा चल रहा है बहुत जगहों पे। कुछ लोग कहते हैं पीर का दामन थाम लो, नमाज रोज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, नमाज रोज़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पीर का दामन थामो डायरेक्ट जन्नत के अंदर जाओगे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैं तुम्हारे दरमियान डराने वाला और तुम्हारे दरमियान बशारत देने वाला बना करके भेजा गया हूँ। और अल्लाह के नबी ने कई तरीक़े से लोगों को बशारत दी, जन्नत की बशारत सुनाई, और आपने फरमाया लोगों उस जन्नत की तैयारी करो, उस जन्नत के लिए अच्छे आमाल करो, उस जन्नत के लिए ऐसे आमाल करो जिन आमाल के बलबूते पे तुम जन्नत में चले जाओगे। उस जन्नत के लिए जिस जन्नत के अंदर मौत नहीं है, जिस जन्नत के अंदर कभी भी आदमी बुढ़ापे को नहीं पहुँचेगा, बूढ़ा नहीं होगा, उस जन्नत के लिए तैयारी करो। जिस जन्नत में कभी कोई टेंशन नहीं होगा, उस जन्नत के लिए तैयारी करो। जिस जन्नत में जाएगा तो कोई भी नेमत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। दुनिया का मामला जो होता है, हम और आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ की हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। कोई आदमी किसी लड़की के बड़ा दीवाना होता है, पागल होता है, बाज़ को देखा कि पढ़ाई छोड़ करके उस लड़की के पीछे भाग गया। 2-4-5 साल के बाद वो लड़की के अंदर कमी आई, खूबसूरती में दिल नहीं लगने लगा, किसी और के चक्कर में लग गया। जिस मकान में रहता है वो मकान कभी कभी ख़राब हो जाता है, उस मकान के अंदर दरार पड़ जाते हैं, उस मकान में आदमी रहना गवारा नहीं करता है। आदमी खुद अपने आप को जितना भी मेकअप कर ले और जितना भी अच्छा क्रीम और पाउडर लगा ले और अपने बाल को सफ़ेद कर ले, जवानी जब बुढ़ापे को पहुंच जाती है तो फिर दोबारा जवानी तुम्हें मिल नहीं सकती है। लेकिन जन्नत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों जन्नत ऐसी है जो आदमी जन्नत के अंदर चला जाएगा, उस जन्नत में जाने के बाद उस जन्नत में मौत नहीं है, उस जन्नत के अंदर बुढ़ापा नहीं है। उस जन्नत की तैयारी करो जिसमें मौत नहीं। मौत कहाँ से आएगी? आज हम और आप जिस मौत से भागा करते हैं, कभी कभी किसी को देखिए अचानक ऐसा लगने लगा बहुत अच्छा आदमी था, ठीक ठाक था, खाने पीने के बाद घर के अंदर लेटा ही था कि दिल के अंदर दर्द उठा, जबान बाहर निकल गई, लोग आए पकड़ करके हॉस्पिटल में ले गए और डॉक्टर ने कहा कि ये आखिरी सांस इसकी चल रही है, अब ये जिंदा नहीं रह सकता है। मौत से डॉक्टरों ने बचा नहीं पाया। बड़े अच्छे अच्छे लोग आए और बुरे किस्म के भी लोग आए और बहुत से लोगों ने इस मौत से अपने आप को बचने और बचाने की कोशिश भी की है। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। माइकल जैक्सन जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का डांसर था, बहुत ज़बरदस्त किस्म के वो डांस किया करता था, जिसके डांस को देखने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी और भीड़ लग जाया करती थी। जब वो डांस किया करता था लड़कियां रुक जाया करती थी उसके डांस को देखने के लिए, और उसको नाचते हुए देखते हुए लोगों की तादाद के अंदर इजाफा हो जाया करता था। उसी माइकल जैक्सन ने सोचा मौत आ जाती है लोगों को बहुत जल्दी, 50 साल 70 साल के अंदर
80-90 سال کے اندر آدمی مر جاتا ہے، لیکن اس نے سوچا کہ میں 100-200 سال تک زندہ رہ کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے اپنے پاس پیسہ والا آدمی تھا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائی، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم اس نے تیار کی۔ ایک ڈاکٹر بتاتا تم کون سا کھانا کھاؤ، ایک ڈاکٹر بولتا تھا تم کیسا پانی پیو، ایک ڈاکٹر بولتا تھا کتنا کھاؤ، ایک ڈاکٹر بولتا تھا کس طریقے سے تم رہا کرو۔ یعنی ہر ڈاکٹر الگ الگ انداز کا اس نے رکھا، اور اس نے یہ سوچا میں ڈاکٹروں کی نگرانی میں زندگی کاٹوں گا، میری زندگی بڑھتی چلی جائے گی، میں دنیا کے اندر 150-200 سال تک زندہ رہوں گا۔ یہاں تک کہ اسے معلوم تھا کہ انسان سے ہاتھ ملانے سے وائرس آ جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں دستانہ پہنا رہتا تھا اور کسی سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا تھا، اگر ملاتا تو دستانہ پہن کر کے ہاتھ ملایا کرتا تھا۔ زبردست طریقے سے اس نے اپنے آپ کو موت سے بچانے کی کوشش کی۔ کوئی بھی چیز آدمی کھا رہا ہے تو چیک کر کے کھا رہا ہے، کتنا کھا رہا ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے کھا رہا ہے۔ ہر طریقے سے اس نے اپنے آپ کو تیار رکھا اور بچنے کی اس نے کوشش کی، لیکن معلوم ہے جب موت آتی ہے تو دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر کسی کو موت سے بچا نہیں سکتا۔ دنیا کا بڑا بڑا ڈاکٹر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھتا لیکن اس کا چارہ نہیں چلتا ہے، اس کا کوئی پاور نہیں چلتا ہے، کیونکہ موت اور زندگی کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، موت کا مالک اور زندگی کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب کس کو موت آتی ہے تو دنیا کے تمام ڈاکٹر مل کر کے اس کو بچا نہیں سکتے۔ یہ مائیکل جیکسن جو 200 سال تک زندہ رہنے کا اپنے آپ میں دعویٰ کیا تھا کہ 200 سال تک میں زندہ رہ کر کے دکھاؤں گا، 150 سال تک میں زندہ رہ کر کے دکھاؤں گا، اس مائیکل جیکسن نے 50 سال کبھی کراس نہ کیا، 50 سال کو بھی پار نہ کر سکا، اور 47-48 سال 48 ایئرز اس کے ہوئے ہی تھے کہ اچانک اس کے سینے میں درد اٹھا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم تیار ہے، کوئی بھی ڈاکٹر کام نہ آیا، اس کی موت ہو گئی اور اس کی روح اس کے جسم نکل جاتی ہے، ملک الموت اس کے روح کو نکال لیتا ہے، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر اس کو بچا نہیں پاتا ہے۔ موت سے اپنے آپ کو بچانے کی اتنی کوشش ہونے کے باوجود بچا نہیں پاتا ہے۔ ابھی زندگی کو اگر تم لمبی کرنے کی کوشش کرو گے، اتنا دن تک زندہ رہوں گا، اتنا دن تک زندہ رہوں گا، یہ تمہاری بیوقوفی ہے مسلمانوں۔ زندگی جتنی سال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس زندگی کو اتنا خوبصورت بنا لو اور محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چلو۔ اللہ نے جو راستہ تم کو بتایا ہے اس راستے کو فالو کرو، آنے والی زندگی تمہاری اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اب اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس دنیا کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہماری اور زیادہ اچھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی بشارت دینے والے بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے محمد ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ کن کے لیے بشارت؟ کن لوگوں کے لیے بشارت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کے شبھ سماچار سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ 2 چیزوں کی
من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ۔ اے لوگو تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ما بین لحییہ زبان کی ضمانت دے دو، وما بین رجلیہ اور تم مجھے شرمگاہ کی ضمانت دے دو، دو چیزوں کی۔ میں تمہیں جنت کی شبھ سماچار سناتا ہوں اور میں اس کو خوشخبری سناتا ہوں، جو لوگ ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دیتا ہے، یعنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا، گالی نہیں دے گا، زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ زبان جو اتنی چھوٹی ہے، اس زبان سے آدمی جنت میں بھی جائے گا تو اسی زبان کے بلبوتے پہ جہنم میں بھی جائے گا۔ اسی زبان کی بلبوتے پہ انسان کو عزت بھی ملتی ہے، اسی زبان کے بلبوتے پہ آدمی کو ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جب بات کرتے ہیں تو اتنا بہترین بولتے ہیں اور مجمع کے بیچ میں کہ اسی زبان کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور کسی جگہ میں جائیے اور بہت ساری لڑکیاں وہ چھڑنے لگے، طرح طرح کی کمنٹ کرنے لگیے، جوتا لے کر کے مارے گی۔ تو یہ زبان انسان کو عزت بھی پہنچاتی ہے اور یہ زبان انسان کو ذلیل کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ اس زبان کی گارنٹی دے دو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لوگوں تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو۔ آج ہم اور آپ اسی زبان سے کتنی زیادہ برائیاں کیا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اس زبان کے ذرہ برابر اس زبان کو کنٹرول نہیں کرتے، جو منہ میں آیا بک دیا، بول دیا، جو سمجھ میں آیا کہہ دیا، جس کے بارے میں آیا کہہ دیا۔ ہاں جھوٹی صحیح کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، زبان سے بولا جاتا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا ان العبد لا يتكلم بالکلمہ، اے لوگوں زبان سے کوئی جملہ بولتا ہے، کوئی بات آدمی بولتا ہے، کوئی بات بولتا ہے آدمی سوچتا نہیں ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات انسان بول دیتا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالکلمہ، کوئی آدمی کچھ بولتا ہے سوچتا سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے، بول دیا اور وہ بات اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، وہ بات اللہ کو ناراض کرنے والی ہوا کرتی ہے، انسان اس بات کو بول دیتا ہے، ذرہ برابر غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بولی کی وجہ سے اور یہ بات نکالنے کی وجہ سے وہ 70 خریفاً جہنم کے 70 سال تک نیچے چلا جاتا ہے۔ انسان کو 70 سال کسی گڈھے میں جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ اب گہرائی جہنم کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالا، اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ نکالا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر تو چلا گیا لیکن اتنا دور تک گیا 70 سال تک جاتا ہی رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اور اللہ کے نبی اسی زبان کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اسی زبان سے اللہ کو راضی کرنے والا جملہ بولتا ہے، اللہ کو خوش کرنے والے جملے بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ اسی زبان کی وجہ سے بلند کر دیتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے جنت کے وہ اعلیٰ مقام اس کو مل جاتا ہے۔ جنت کے اندر کئی منازل ہیں، ایک تو تین نہیں، کئی منازل ہیں۔ بعض مفسرین نے 366 کا 6666، بعض مفسرین نے جتنی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہے اتنی منازل کو بتائے کہ اتنی منزل ہے، اور ایک ایک منزل کتنا
آسمان و زمین کی دوری آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اب بتائیے انسان اتنا ہی اونچائی پر پہنچ جائے گا، جتنی اونچائی پر جائیے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا اونچائی سے زمین کے نیچے رہنے والے، زمین میں رہنے والے بڑی بڑی بلڈنگیں کتنی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ اونچائی تک پہنچ جائے گا۔ زبان سے اگر کوئی آدمی اچھی بات نکالتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور زبان سے غلط بات نکالتا ہے تو جہنم۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی کی بیوی میں سے کسی بیوی کے تعلق سے فرما دیا تھا، کہہ دیا تھا، اے اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، وہ تو چھوٹی ہے، ناٹی ہے۔ ایسے جملے حضرت عائشہ کی زبان سے نکل گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں، او عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اے عائشہ تم نے اپنی زبان سے ایسی بات نکالی ہے، اگر تمہاری بات کو اگر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی زہریلا ہو جائے، سمندر کا پورا پانی خراب ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم اور آپ اور اپنے سماج کے اندر ذرا غور کیجئے، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس زبان کے اوپر ذرہ برابر کنٹرول نہیں کرتے۔ یہاں تک تو غیر لوگوں کے تعلق سے چھوڑو، عوام کے تعلق سے چھوڑو، علماء کے تعلق سے طرح طرح کی بات کرنے والے لوگ ملیں گے۔ علماء کے تعلق سے بھی غلط بات کرنے والے آپ کو لوگ ملیں گے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، اور درس دینے کے دوران آپ نے فرمایا، لوگوں ابھی تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی آنے والا جو کہ جنتی ہے، ایک ایسا شخص تمہارے درمیان آنے والا ہے جو کہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سوچنے لگے کون وہ آدمی ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے، اور اللہ کے نبی اپنے سے کوئی بات نہیں بولتے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی وہی بولتا جو اللہ بلواتا ہے۔ صحابہ کرام دیکھنے لگی کہ کون ایسا آدمی آ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا مسجد نبوی کا دروازہ کھلتا ہے، اور مسجد نبوی کے دروازے کھلنے کے بعد ایک صحابی حضرت سعد بن وقاص خرامہ تشریف لا رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر انٹری کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص کے اوپر لوگوں کی نظر پڑی، اور لوگوں نے جان لیا کہ یہی وہ آدمی ہے جو جنتی ہے۔ مجلس ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف نکلنے لگے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حضرت سعد بن وقاص کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ چلو اللہ کے نبی نے ان کو جنتی قرار دیا ہے، میں ذرا اس صحابی رسول کے پاس کچھ دنوں تک رہ کر کے ذرا دیکھوں یہ صحابی رسول کون ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ وہ صحابی رسول ان کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کی بات کہتے ہیں، بھائی میرے گھر کے اندر تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گھر کے اندر میں کچھ دنوں تک 1-2 دن تک مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آئیے میرے گھر کے اندر جتنے دن تک آپ رہنا چاہیں ضرور آپ میرے گھر کے اندر میرا مہمان بن کر کے آپ رہیں۔ یہ صحابی گئے اور ان کے گھر کے اندر رہنے لگے، 1 دن 2 دن 3 دن تک رکے۔ 3 دن کے بعد اب وہ جانے لگے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، اور دن تک رک جاؤ، 2-4 دن تک اور رک جائیے۔ کہا کہ نہیں، میں آپ کے گھر کے اندر کھانے پینے کی نیت سے نہیں آیا تھا، آپ کے گھر کے اندر مرغ مسلم توڑنے نہیں آیا تھا، میں آپ کے گھر کے اندر آیا ہوا تھا اس نیت سے، اس مقصد سے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ پورے مجمع میں آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ آخری نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ بلواتا ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو
जन्नती बताया है, हमें मालूम है आप जन्नती हैं। ऐ सहाबी रसूल, ऐ मेरे भाई, हम ये देखने के लिए आए हुए थे कि आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने आपको जन्नती करार दिया है, जिसकी वजह से आपको जन्नत की बशारत सुनाई है। वो देखने के लिए मैं आया हुआ था ताकि वो काम मैं भी करूं, वो अमल मैं भी करूं, वो काम मैं भी करूं और मैं भी अपने आप को जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं भी अपने आप को जहन्नम से बचा लूं। ऐ सहाबी रसूल, ऐ अल्लाह के प्यारे, ऐ अल्लाह के प्यारे सहाबी, ऐ मेरे भाई, जरा मुझे भी तो बता दीजिए, मुझे भी बता दीजिए वो कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती बताया। बताइए तो सही। मैंने 3 दिनों के अंदर गौर व फिक्र किया तो मैंने पाया जो मैं करता हूँ वही आप करते हैं। नमाज आप पढ़ते हैं तो मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत आप करते हैं मैं भी करता हूँ, रात में तहज्जुद की नमाज आप पढ़ते हैं तो मैं भी पढ़ता हूँ। लेकिन बताइए साहब ये रसूल, वो कौन सा अमल है जो आप करते और हम नहीं करते हैं? उसने कहा कि अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह के नबी ने बताया मेरे बारे में जन्नती, तो ये हो सकता है कि मैं किसी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मैं किसी मुसलमान के बारे में लान तान नहीं करता हूँ, चुगली नहीं करता हूँ, हसद नहीं करता हूँ, मैं किसी मुसलमान से अदावत नहीं रखता हूँ। इसी वजह से हो सकता अल्लाह के नबी ने जन्नती करार दिया हो। वो सहाबी रसूल कहते बस करो, यही वो अमल है जिसकी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बशारत सुनाई है। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमानों का एक गिरोह, एक तबका और मुसलमानों की बड़ी जमात से इस चीज़ के अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से गिरफ्त में, अपनी ज़बान से बुरा भला कहने वाले, फला मौलवी ऐसा है, फला मदरसा वाला ऐसा है, फला गांव वाला ऐसा है, फला आदमी ऐसा है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, किसी के बारे में गलत जुमला बोलने से पहले ये सोचो अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की अल्लाह के नबी ने बताया ऐसे लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे, और ऐसे लोगों को जन्नत से दूर होने की बारे में आपने फरमाया है कि जो लोग अपनी ज़बान से किसी के बारे में लान तान किया करते हैं वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। ज़बान से गलत जुमला बोलने वाला जहन्नम में जाएगा। इसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़बान पकड़ करके मरोड़ रहे हैं, अपनी ज़बान पकड़ करके खींच रहे हैं और उसको तकलीफ दे रहे हैं। हज़रत उमर फारूक का गुजर हुआ और हज़रत उमर फारूक ने देखा कि ये सहाबी ये अबू बकर सिद्दीक़ अपनी ज़बान पकड़ करके मरोड़ रहे हैं। हज़रत उमर फारूक ने कहा, ओ मेरे भाई आई अबू बकर सिद्दीक़, क्या बात है, तुम अपनी ज़बान को तकलीफ क्यों दे रहे हो, अपनी ज़बान को मरोड़ क्यों रहे हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था, ओ मेरे भाई आई उमर फारूक, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुमने सुना नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ज़बान के ताल्लुक़ से फरमाया था, जब उससे किसी ने सवाल किया था ज़्यादातर लोग जहन्नम के अंदर किस वजह से जाएंगे, तो आपने फरमाया था अल-फम वल-फरज, इसी ज़बान के ताल्लुक़ से फरमाया था ज़बान की वजह से ज़्यादातर लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। इसी वजह से मैं अपनी ज़बान को मरोड़ रहा हूँ, कहीं मैं अपने किसी भाई का दिल न दुखा दूँ, कहीं मैं अपने किसी रिश्तेदार का दिल न दुखा दूँ, कहीं मैं अपनी ज़बान से कहीं अपने माँ बाप का दिल न दुखा दूँ। मेरे प्यारे साथियों, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा शादी होने के बाद अपने माँ बाप को सताते हुए अगर हाथ नहीं चला रहा तो अपनी ज़बान से गलत बात बोलते हुए, अपनी ज़बान से डांटते हुए, अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हुए, अपने समाज के बड़े लोगों को गलत बात कहते हुए आपने सुना होगा। आज बहुत से लड़के ऐसे मिलेंगे आपको जो अपनी ज़बान का ज़र्रा बराबर कंट्रोल नहीं करता है और अपनी ज़बान से जहन्नम पहुंच रहा है, अपनी ज़बान से अपने आप को जहन्नम पहुंचा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे ज़बान की गारंटी दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं, हम तुम्हें जन्नत की बशारत सुनाते हैं। ज़बान की गारंटी दो।
ہے۔ آج تو ہم اپنی زبان سے جب تک کسی کے بارے میں برا بھلا نہ کہہ لیں تب تک پیٹ کے اندر جو کھانا ہے وہ پچے گا ہی نہیں، ہضم ہی نہیں ہوگا۔ بولنا ضروری ہے، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا۔ غور کیجئے میرے بھائی، کیوں یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیبت قرار دیا ہے۔ غیبت، کوئی آدمی ہے نہیں آپ کے سامنے اور اس کے بارے میں آپ برا بھلا بول رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ اور آپ نے یہ بتایا اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کے بارے میں ایسا بولتا ہے، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اگر کوئی بولتا ہے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا وہ گوشت کھا رہا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کتنا سنگین جرم ہے۔ مرا ہوا بھائی، ایک تو اپنے بھائی جو اپنا بھائی ہو مر جائے، زندہ رہے ایسے بھی اس کا گوشت نہیں کھائے گا، مر جائے اس کا گوشت کھا رہا ہے، کتنا بڑا ڈینجر قسم کا یہ جرم ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر زبان کا ذرہ برابر کنٹرول نہیں، منہ میں جو بھی آیا بک دیا، بول دیا، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچایا، اپنی زبان سے لوگوں کو برا بھلا کہا، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستایا، فلاں کی بیٹی ایسی، فلاں کا بیٹا ایسا، فلاں کا ایسا، فلاں کا ایسا۔ او لوگوں، محمد رسول اللہ کو مانتے ہو، اگر جنت میں جانا تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو۔ آپ نے فرمایا جنت کی بشارت میں تمہیں سناتا ہوں، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، تم مجھے جب زبان کی گارنٹی دے دو، تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں پیر کے درمیان جو شرمگاہ اس کی تم ضمانت دے دو۔ آج مسلمانوں کو ذرا دیکھو، آج اس چیز کے اندر اتنا زیادہ ملوث ہے، اتنا زیادہ ڈوبا ہوا ہے۔ آج زناکاری میں یہ قوم ڈوب چکی ہے، شادی ہونے کے باوجود، شادی شدہ ہونے کے باوجود گرل فرینڈ رکھ رہا ہے، آج شادی شدہ ہونے کے باوجود بوائے فرینڈ رکھا کرتی ہے۔ آج سماج کے بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، شادی ہونے کے باوجود بہت سی لڑکیوں سے ان کا تعلق ہے، شادی ہونے کے باوجود بہت سی لڑکیاں آپ کو ایسی ملیں گے جو لڑکوں سے تعلق رکھتی ہے، اور تعلق ہی نہیں رکھتی، غلط کام بھی کرتی ہے۔ اور آپ نے بہت سے جگہوں پہ واقعات دیکھا ہوگا، 2 3 بچوں کی ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ غور کرو میرے بھائیو، شادی شدہ لوگوں کا جب یہ معاملہ ہے تو غیر شادی شدہ کا کیا معاملہ؟ یونیورسٹی گیا وہاں بھی گرل فرینڈ، اسکول گیا وہاں بھی گرل فرینڈ، اپنے سماج میں رہتا وہاں بھی گرل فرینڈ۔ آج تو اسٹیٹس بن گیا، آج اسٹیٹس بن گیا اور فخر کی چیز سمجھی جانے لگی، میرے پاس اتنے، تیرے پاس کتنے۔ آج ہمارا سماج کے اندر میرے بھائیوں یہ برائی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمارا نوجوان اس سماج کے اس برائی کے اندر ڈوبتی ہوئی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ قوم ڈوب رہی ہے، اس برائی کے اندر ڈوبتی ہوئی جا رہی ہے۔ غور کرو، سوچو، زناکاری کے اندر یہ قوم ڈوب رہی ہے، ہاں غلط کام ہو رہا ہے، اور آج اس شرمگاہ کی ذرہ برابر کچھ بھی پرواہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو اور اس کو بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ جس نے 2 چیزوں کی ضمانت دے دی اس کو اللہ کی رسول نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور سوچو اگر ہم نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی، اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ، اور اس کو بتاؤ او میری بیٹی، او میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں ڈالنا۔ ہاں کوئی نہیں دیکھتا، تمہیں معلوم ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، حضرت لقمان کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے تم دنیا کی کسی کونے میں کیوں نہ ہو، اے میرے بیٹے دنیا کی کسی خطے میں کیوں نہ رہو، اے میرے بیٹے یہ سوچو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔
فرمائے غلط کام کرنے سے پہلے اپنی زبان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے بارے میں سوچو، کیونکہ انسان برائی تو کر لے گا لیکن اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ غور کیجیے، آپ بشارت دینے والے بنا کر کے بھیجے گئے اور آپ نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں، اللہ کی قسم، بخاری کا واقعہ سنو، بخاری کا واقعہ سنو۔ ایک عورت، ایک لڑکی جس کو ضرورت پڑ گئی چند دینار و درہم کی، اس کا چچیرا بھائی اس کے اوپر دیوانہ تھا، اس کو بہت مرتبہ اپنے گرفت میں لینے کی کوشش کی۔ لڑکی اللہ سے ڈرنے والی تھی، اس نے انکار کیا، لیکن جب مجبور ہو گئی، اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، دیناروں درہم کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس آیا اور کہنے لگی، او میرے چچیرے بھائی۔ آنے کے بعد وہ کہتی ہے، او میرے چچیرے بھائی مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے۔ چچیرا بھائی کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے تمہیں جتنا چاہیے لے لو، لیکن میرے ساتھ تمہیں ایک رات گزارنی پڑے گی، ایک رات تمہیں میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اچھا، مجبور تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، دینار اس نے لے لی، اور لینے کے بعد جب اس کے گھر کے اندر وہ لڑکی آئی، رات کی تاریکی ہے، بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لڑکی جب بستر میں لیٹتی ہے تو کانپ رہی ہے، تھرا رہی ہے۔ اس نوجوان لڑکے نے پوچھا، او بتاؤ تم کیوں کانپ رہی ہو، کیوں تھرا رہی ہو؟ چیخ کر کے کہتی ہے، کیا کہوں، مجھے اللہ کا ڈر، مجھے اللہ کا عذاب یاد آ رہا ہے۔ او میرے بھائی، اتق اللہ ولا تختل ولا تختم خاتم ولا تفتح خاتم۔ اے میرے چچیرے بھائی، یا عبداللہ، اے اللہ کی بندے، تم یہ کام مت کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لڑکی نے اس لڑکے کو ڈرایا، اس لڑکے نے اس بات کو سن کر کے وہ زناکاری سے دور ہو گیا، اور اس بدکاری سے اپنے آپ کو اس لڑکی نے بھی بچا لیا۔ معلوم تھا اسے یہ کام انسان کو جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر دے، جانتی تھی وہ۔ نبی اکرم بشارت دینے والے بنا کر کے بھیجے گئے۔ اسے کلیت الصالحات کے اندر بہت سی بچیاں ایسی بھی پڑھتی ہوں گی، یتیم بچیاں بھی ہوں گی، غریب بچیاں بھی ہوں گی، ایسی بچیاں ہوں گی جو میرے بھائیوں جو پیسہ دینے کے لائق نہ ہوں گی، یوں یہاں پڑھا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ ہاں، آپ نے فرمایا میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، میں اور یتیموں غریبوں کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ اور آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا کہ اس طریقے سے جنت میں رہیں گے جو یتیموں کی غریبوں کی کفالت کرتا ہو۔ یتیموں کی کفالت کرنے والا محمد رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں جو یتیموں اور غریبوں کی ذرہ برابر مدد نہیں کرتے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو یتیموں اور غریبوں کے بڑا خیال رکھا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر جنت کی بشارت چاہیے اور جنت میں جانا ہے تو یتیموں کی دیکھ ریکھ میں اپنا حصہ لیا کرو، غریبوں کی دیکھ ریکھ میں اپنا حصہ لیا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر جنت میں جانا ہے کہ کام یہ بھی کرنے کی کوشش کرو۔ جنت میں جانا ہے، جنت کی بشارت پانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر جنت میں جانا ہے تو نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی، پوری رات تقریر سننے کے باوجود فجر کے وقت آدمی گھر سو رہا ہے۔ نماز کی پابندی، تقریر خالی سن لینے سے جنت میں تھوڑی جائے گا، پوری رات تقریر سنے گا، سو گیا، کیا فائدہ؟ ثواب نہیں ملے گا، ڈبل گناہ ملے گا، ڈبل گناہ۔
اذان ہونے والی ہے، اب ڈائریکٹ مسجد ہی چلیں گے انشاءاللہ۔ غور کرو، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں خود نماز کی پابندی کرو اور اپنے بچوں اور بچوں کو نماز کی پابندی کراؤ۔ ہاں، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، خود نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو اس کو بھی نماز پڑھنے کے لیے بولو۔ جب بچہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ تم اسکولوں میں بھیجو، کالجوں میں بھیجو، ہر جگہ بھیجو، لیکن او میرے بھائی مسجد کا دروازہ اس کے لیے بند مت کرو۔ مسجد میں جانے کے لیے اس کو بولو، نماز پڑھنے کے اس کو تلقین کرو، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ اور آخری وقت میں آپ نے فرمایا تھا لوگوں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں سنو سنو، اللہ کے نبی دنیا چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی اس دنیا کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، اور اس وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز پڑھنے والا میری ساتھ جنت میں ہوگا۔ لیکن آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مسجدوں سے دور ہے، جمعے کی نماز پڑھتا ہے بس، اس کے علاوہ اور دوسری نمازوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے جو بشارت سنائی ہے ان بشارتوں کے اوپر غور کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اذان ہونے والی ہے اور وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، فجر کے وقت تک سمجھ لیجیے اذان ہونے والی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں انشاءاللہ کل ایک الگ موضوع پہ آپ کے سامنے میری خطاب ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو، جن سامعین حضرات نے یہاں کی تقریریں سنی ہے، جن علماء سے اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، سب کو اللہ عمل کرنے کا اللہ پوری توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب بھی ہماری موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔